سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک بات بہت آسان سی بات بتاتا ہوں، اس پہ بحث اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں آج تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو کہ آپ مٹی پتھر کے پاس نہیں جا رہے مدینہ طیبہ، اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے۔ ایک آسان سی دلیل، کروڑ پتی ہو، اربوں پتی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ولی ہو، کوئی ہو، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بھی مرنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ سب جانتے ہیں کوئی گھر میں رہتا ہے مرنے کے بعد؟ ہر مرنے والا گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور گھر سے باہر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام آج بھی اپنے گھر کے اندر ہے، ہاں، کیونکہ جو حضور کا جو مزار ہے نا وہ گھر کے اندر ہے، حضور کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ جب تک ظاہری طور پہ حیات رہی وہ حضور کے ساتھ قبر انور کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی جب تک رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور میں، تو میں جب جاتی تھی، پہلے حضور کا مزار تھا، حضور میرے شوہر ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب تک حضور علیہ السلام رہے قبر انور میں، میں جاتی تھی تو چہرہ کھول کر حضور کی بارگاہ میں رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر تھے، کوئی پردہ نہیں تھا۔ پھر میرے ابا جی کا مزار بن گیا، پھر بھی میں چہرہ کھول کے جاتی تھی کیونکہ شوہر بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد بازو میں ابا ہیں، کیونکہ ابا کے پاس سامنے بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے۔ لیکن جب فاروق اعظم آ گئے، اب میں پردہ کرنے لگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے شوہر ہے رسول پاک، وہ میرے ابا ابو بکر صدیق، لیکن عمر اجنبی ہے، اس لیے میں ان سے پردہ کرتی تھی۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پردہ زندے سے کیا جاتا ہے یا مردہ سے کیا جاتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں پردہ کرنے لگی، پھر کیوں؟ اس لیے کہ اب عمر آ گئے تو عمر سے حیا آتی تھی، پتا چلا لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے، اما عائشہ صدیقہ تو عمر کو بھی زندہ مانتی، اور ایسا زندہ مانتی کہ ان سے پردہ بھی کرتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ، سچا عقیدہ۔ تو اس لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ اگر یہی کہ بھئی اور مردوں کو جیسے سلام کرتے ویسے حضور کو سلام کرنے جا رہے، کچھ نہیں ملنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب آپ کے پاس لوگ بھیک مانگنے آئے تو آپ ان کو جھڑکنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے جھڑکنا نہیں، نہ نہیں کہنا، مانگنے والے آئے تو ان کو دینا۔ اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے آئے تو دینا، نبی کو کہتا ہے کہ دینا، نبی کو کیا کہتا ہے؟ دینا۔ تو بھئی جو دیتا ہے اسی کے پاس تو مانگا جاتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے محبوب جو آپ کے پاس مانگنے آپ اس کو دیا کریں، نہ نہیں کہا کریں۔ بولو قرآن نبی کے دور کے تک تھا یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں نبی جو آپ کے پاس مانگنے ہیں کسی کو نہ نہیں کہنا، دینا۔ تو جب نبی کو کہہ رہے دینا، نبی سے کہا دینا اور ہمیں کہا مانگنا، اور پھر حضور سے کہلوایا واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور آج بھی دیتے ہیں، اگر حضور آج بھی دیتے۔ ابھی تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اخبارات میں خوب دھوم سے چھپی یہ خبر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی، سارے اخبارات میں چھپی، مصر والوں نے بھی چھاپا۔ کیا؟ ایک نابینا عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آئی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی حضور سب کو دیتے ہیں، میں تو آنکھ مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھ اسی وقت روشن ہوئی۔ مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، مانگنے کے بھائی اگر یقین ہونا تو پھر سب ملتا ہے۔ بات یقین کی ہے، بات یقین کی ہے۔ اگر آدمی یقین سے نہ مانے تو پھر مانگے تو اللہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعائیں قبول کرتا ہے جو یقین سے مانگتے ہیں۔ جن کو شک ہوتا ہے ان کو خدا بھی نہیں دیتا، تو رسول کے در سے کیا ملے گا؟ آپ نے بڑا مشہور سا وہ واقعہ سنا ہے نا، بہت مشہور ہے یہ واقعہ کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اندھے بیٹھے ہوتے تھے اور چلاتے تھے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ دے دے۔ انہیں آنکھ ملتی نہیں تھی۔ اورنگزیب بادشاہ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو آنکھ نہیں ملی نا، میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تم کو آنکھ نہیں ملی میں تم سب کو قتل کروں گا، ایک صف میں کھڑا رہ کر ایک وار میں قتل کروں گا تم سب کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا عالم تھا اورنگزیب، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا، بلکہ میں تو اسے ولی مانتا ہوں،
औरंगजेब आलमगीर को वली मानता हूँ, मेरे पास उसके हवाले से सबूत है, शवाहिद है, इतना बड़ा बुजुर्ग है औरंगजेब आलमगीर। अजीब सी बात है, ये आंख मांग रहे, इनको आंख नहीं मिल रही, इनका कसूर क्या है? आप देने वाले को धमकी नहीं दे रहे, आप मांगने वाले को धमकी दे रहे कि अगर तुम्हें आंख नहीं मिली तो कत्ल कर दूंगा। भाई इनका क्या कसूर है? लेकिन औरंगजेब गए फातिहा पढ़ने, वापस आए तो अंधों को आंख मिल चुकी थी। धमकी इनको दी और आंख गरीब नवाज ने उनको दे दी। क्या मामला है? असल में वो जो अंधे थे ना, वो थे बड़े निकम्मे, वहां लंगर पे खा पी रहे थे, मस्त हट्टे कट्टे हो रहे थे, तो बस चिल्लाते रहते थे खाजा आंख दे दे, आंख दे दे, लेकिन दिल से नहीं कहते थे, जबान से कहते थे, और उनको आंख मिलती नहीं थी। लेकिन जब औरंगजेब ने कहा ना कि आंख नहीं मिलेगी तो कत्ल कर दूंगा, तब उनकी जान पे बनाई। जब जान पे बनाई ना तो दिल से गिड़गिड़ा के कहा अब दे दे, नहीं तो जान चली जाएगी। जब जान पे बनाई ना तो फिर एकदम गिड़गिड़ा के कहा, दिल से कहा, तो इधर गिड़गिड़ा के मांगा, उधर आंख मिल गई। तो ये होता है, दिल से मांगने वालों को मिलता है, जबान से मांगने वालों को नहीं मिलता। यकीन वालों को मिलता है, शक वालों को नहीं मिलता। कि यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, और शक वाले मत बनिए। हुजूर देते हैं